السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں پھر قانون الہی کا موضوع احفظ اللہ یحفظ کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جان، مال، اولاد کی حفاظت کس طرح سے کرتے ہیں، اور حفاظت کا انتظام کتنے عجیب و غریب انداز سے مہیا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کا واقعہ میں بتا رہا تھا کہ خضر علیہ السلام نے جو دیوار ڈھا دیا تھا، اس کے اٹھا کر کے کھڑے کرنے، دوبارہ اس کے درست کر دینے کی وجہ یہ بیان کی کہ اے موسیٰ، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ، دیوار کا واقعہ یہ ہے، دیوار جو میں نے درست کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے شہر کے دو یتیم بچے ہیں، ان دونوں یتیم بچوں کے لیے ان کے باپ نے مرنے سے پہلے اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ، ان کے لیے مال دفنا دیا تھا، تاکہ بڑے ہونے کے بعد یہ یتیم بچے اپنا مال لے لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اے موسیٰ، ذرا بتاؤ، یہ گاؤں کے لوگ جب اتنے کنجوس، اتنے بد اخلاق ہیں کہ ہم کو اور تم کو ایک وقت کیا کھانا اور روٹی کھلانے کے لیے تیار نہیں، ایک رات ہمیں اپنے گھر میں ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں، یہ ایسے بے رحم لوگ اس گاؤں کے اندر موجود ہیں، تو یہ یتیم بچوں کے ساتھ کب مہربانی کریں گے، یتیم بچوں کے مال کی کب نگرانی کریں گے؟ موسیٰ، یہ دیوار تھوڑی سے باقی رہ گئی ہے، آئندہ بارش ہوگی، یہ دیوار بارش کے موقع پر پانی کے ساتھ بہہ جائے گی، تو خطرہ یہ ہے کہ وہ خزانہ کھل کر کے سامنے آ جائے گا، تو کوئی بھی چور اور ظالم اور کنجوس اور بخیل بے رحم لوگ یہاں آباد ہے، کوئی بھی ان بچوں کا مال لے جائے گا۔ تو ہم نے یہ دیوار اس لیے اٹھا کے کھڑی کر دیا تاکہ بچوں کا مال محفوظ رہے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ناظرین، یہی بتانا مقصد تھا کہ خضر نے کہا ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم اس لیے دیا ہوا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا دیندار، نیک اور صالح تھا۔ ناظرین، یہی بتانا ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں، ایک انسان اپنی اولاد چھوڑ کر کے جا رہا ہے، اپنا مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند تھا، دین کی حفاظت کرنے والا تھا، وہ نیک اور صالح تھا، تو اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کی بھی حفاظت کیا، اس کے اولاد کی بھی حفاظت کیا۔ ناظرین، یہی ہم بتانا چاہتے تھے، یہ کتنا بہترین واقعہ اور ہمارے سامنے ایک مثال موجود ہے کہ جو انسان نیک اور صالح ہو، دین کی پابندی کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی اس کے جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد بھی اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اولاد، اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ موسیٰ کہاں کے رہنے والے، خضر علیہ السلام کہاں کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو وہاں بھیجا، اور بھیج کر کے اللہ نے حضرت خضر کو بتایا کہ اس دیوار کے نیچے جو دیوار گری ہوئی ہے، یہاں نیک صالح انسان اپنے دو بچوں کے لیے مال دفنا کر کے گیا ہے، وہ بچے یتیم ہیں، بغیر باپ کے ہیں، لیکن وہ ہے ایک نیک دیندار، دین کی حفاظت کرنے والے صالح انسان کے یتیم ہیں۔ اللہ نے دو نبیوں کو حکم دیا، خضر کو حکم دیا، اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنے ساتھ ملایا اور دیوار کو اٹھا کر کے کھڑی کر دیا، اور پھر خضر نے کہا کہ یہ دیوار اللہ نے ہمیں اٹھانے کا حکم دیا ہے حتیٰ یبلغا، یہاں تک کہ جب یہ دونوں بچے جوان ہو جائیں گے اور بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ، اپنا مال لے کر کے اپنے استعمال میں لائیں گے۔ ناظرین، ذرا غور کریں،
آج اس فتنے کے دور میں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم دین کی حفاظت نہیں کرتے، ہم شریعت کی پابندی سے دور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، تو ذرا بتائیں کون انسان ہے جس کے اولاد کے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہو؟ بیٹی ماں باپ کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی، اولاد آوارہ نکلی ہوئی، ماں باپ کی خدمت سے دور، ہزاروں باتیں آپ جانتے ہیں کہ اولاد کی کوئی حفاظت اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اصل میں ماں باپ دین کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر والدین دین کی حفاظت کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا، بیٹی بھی وفادار ہوتی، بیٹا بھی ماں باپ کا فرما بردار ہوتا، اور بہو بھی آتی تو وہ بھی اپنے ساس سسرے کے اطاعت گزار ہوتی۔ لیکن آج سارا معاملہ جو ہے بگڑ چکا ہے۔ ناظرین، بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ آج ہر مسلمان اپنے غریبے میں جھانک کر کے دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی کتنی حفاظت کرنے والا ہے۔ فجر کے وقت ہم سوئے رہیں، رمضان کے علاوہ قرآن کی تلاوت ہم نہ کریں، حق دین کو تو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ 90% مسلمان صرف رمضان میں مسلمان بنتا ہے، تو یہ سال کی 11 مہینے دین کو ضائع کرتا ہے اور دین کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمارے جان کی، ہمارے مال کی، ہماری اولاد کی کیسے حفاظت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، احفظ اللہ، تو اللہ کی دین کی حفاظت کرے گا تو یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے گا، ایک تو جان اور مال اور اولاد کی دیکھا، اسی طرح سے جان مال اولاد کی حفاظت سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جو انسان دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پہلے سے بڑی نعمت ہے۔ ایک تو انسان کے جان مال اولاد کی حفاظت، اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے دین کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کریں گے۔ وہ کیسے؟ اللہ اکبر، قرآن پاک اللہ رضا فرماتے ہیں، سورہ محمد کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے دین کی حفاظت کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا دین پر، اور تمہیں دین پر چلنے کی توفیق دے گا۔ ناظرین، اس آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے شرط رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان، ناظرین یہ لفظ ان جو آتا ہے یہ شرط کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ ہم لوگ اگر کرتے ہیں، اے ایمان والو ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اعلیٰ درجے کی نعمتیں اس کے عوض عطا کرے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہیں کب حاصل ہوگی؟ جب تم پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا، ناظرین ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، سارے حقائق وعدے ہیں، ان پر عمل کرنا، ان کو پھیلانا، ان کو سیکھنا اور سکھانا، یہی ساری چیزیں دین کی مدد کرنا۔ ان تنصروا اللہ، اگر تم دین کی مدد کرو گے تو پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ عطا کریں گے کہ ینصرکم، اس کے عوض اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کریں گے، جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، دنیاوی معاملہ آ جائے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، دین کا معاملہ آ جائے گا تو دین پر چلنے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، دین اور دنیا کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تب، اگر تم اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو گے تب۔ اور دوسری بڑی نعمت ناظرین کیا اللہ نے بیان کیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرو گے،
اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد اور حفاظت کرو گے تو دوسری بڑی نعمت یہ ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے قدم کو جما دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے پیروں کو جما دیں گے۔ کس چیز پر جما دیں گے؟ حق پر، دین پر، شریعت پر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کے فتنے سے بچائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور دین کی راہ میں اگر کچھ مشکلات آئیں گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی توفیق دے گا، اور کچھ رکاوٹیں آئیں گی تو شریعت کی پابندی کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گی۔ ناظرین، یہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے مومنو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں دین پر قائم کر دیں گے۔ ناظرین، یہاں مختصر سے وقفے کا وقت آیا ہوا ہے، پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں اپنی گفتگو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور اسی گفتگو کی تکمیل کے لیے پھر دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گے تو دو اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، زندگی کے ہر موڑ اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اور دوسری بڑی چیز ناظرین کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ دین پر تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، دین پر ثابت قدم رہنا اور ثابت قدمی یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان دین پر ثابت قدم رہے اور اس کو دین پر ثابت قدمی کی توفیق مل جائے۔ اور دین پر ثابت قدمی کا دو قسمیں ہیں، دو طریقہ ہے، یا یوں کہیں دین پر ثابت قدمی کی دو قسمیں ہیں۔ ناظرین، پہلی قسم تو یہ ہے کہ آپ دین اسلام پر قائم رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مرتد ہونے سے، کفر و شرک میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے، انسان کی گردن کٹ جائے، انسان کی بوٹیاں الگ کر دی جائیں، لیکن وہ دین پر قائم رہتا ہے اور دین ترک نہیں کرتا، ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے، لیکن دین اسلام اور عقید توحید پر قائم رہتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے واقعات صحابہ کرام وغیرہ کے آپ ناظرین نے سنا ہوگا اور تاریخ نے سب کو محفوظ رکھا ہے۔ تو پہلی قسم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھے گا۔ اور ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو اسلام عطا کر دیا ہے تو کل آنے والا دن اس کے لیے کیسا ہوگا وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام دعا مانگتے تھے اسلام پر ثابت قدمی کی۔ ذرا غور کریں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے اندر کا واقعہ نقل کیا کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ اکبر۔ یہ ہے، اے لوگوں، کیا تم لوگ موجود تھے جب یعقوب، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کی موت آ رہی تھی، روح قبض ہونے والی تھی اور چند لمحے، چند منٹ روح قبض ہونے کے لیے باقی تھے، کیا کوئی تم میں سے تھا وہاں؟ کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی یعقوب علیہ السلام کی روح قبض ہونے والی ہے، اور وہ اپنے تمام بچوں کو اور ان کے سارے بیٹے اور ساری بیٹیاں، ساری اولاد ارد گرد کھڑی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یعقوب، ہمارے والد کی روح قبض ہونے والی ہے۔
اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اے میرے پیارے بچوں اور بچیوں، اے میری اولاد، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ نے تم کو اسلام سے نوازا ہے، مرتے دم تک تم اسلام ہی پر قائم رہنا۔ اس سے ذرا اندازہ لگائیے کہ اسلام پر، اسلام مل جانے کے بعد اسلام پر ثابت قدمی اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے انبیاء وصیت کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو ہدایت مل گئی ہے، تب تک اسلام پر وہ قائم رہے اس کی بھی کسی کو کوئی گارنٹی نہیں، بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی بھی اپنی اولاد کے بارے میں مطمئن نہیں۔ اللہ کے نبی اور پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد پر مطمئن نہیں ہیں کہ سوچتے ہیں میرے بعد پتہ نہیں میری اولاد کس راہ پر ہے، مسلمان رہے یا نہ رہے۔ اس لیے باپ اللہ کے نبی یعقوب اپنی اولاد کو تاکید کر رہے ہیں، بیٹو میں تو دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب تمہاری نگرانی تمہارا باپ نہیں کر سکتا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے میرے بیٹو مرتے دم تک تم دین اسلام پر قائم رہنا۔ ناظرین ذرا سوچیں، یہی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذرا سنیں، ان کے حالات پر ذرا غور کریں۔ اللہ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی کے پڑ پوتے ہیں، کیا پوچھنا ہے، پوری ایک نسل اوپر تک نبی ہے۔ باپ یعقوب نبی ہے، دادا اسحاق نبی ہے، اور پردادا ابراہیم، کیا پوچھنا ہے۔ اتنا خوش نصیب اور کون ہوگا، خود بھی نبی، نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا اور نبی کا پڑ پوتا۔ اللہ رب العالمین نے کتنے انعامات یوسف علیہ السلام پر کیے، لیکن آخری وقت میں جب سارے انعامات حاصل ہو گئے، مصر کی بادشاہت بھی مل گئی، نبوت بھی مل گئی، تو آخر میں دعا کیا مانگتے ہیں ناظرین؟ توفنی مسلمہ ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے ہمیں نبی بنایا، نبوت اور رسالت عطا کیا، ہمیں بادشاہت عطا کی، ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تو نے ہمیں نوازا ہے، لیکن اے اللہ اگر اسلام پر ہماری موت نہ آئے تو ساری نعمتیں برباد ہیں، اس لیے اے اللہ سب کچھ تو نے ہم کو دے دیا ہے، ایک چیز آپ سے مانگتے ہیں، کیا ہے؟ توفنی مسلمہ، اے میرے رب میری موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ کس کو ملتا ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، جو دین کی حفاظت کرے گا، جو اسلام کی حفاظت کرے گا، نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کرے گا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی دین کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ موت آئے گی تو اسلام پر آئے گی۔ یوسف دعا مانگتے ہیں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ یوسف کو مجھے اسلام پر موت دینا اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں صالحین میں ہمیں شامل کر دینا۔ ناظرین یہ پہلی شکل ہے یا پہلی قسم ہے استقامت کی، یعنی عقیدے توحید اور اسلام پر قائم رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کب؟ اگر تم میرے دین کی حفاظت کرو گے تو ہم تمہارے اسلام اور ایمان کی حفاظت کریں گے، موت آئے گی تو اسلام کی حالت میں۔ ناظرین یہ دین پر قائم ثابت قدمی کی دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اسلام پر بھی قائم رہے اور مرتے دم تک اسلامی احکام اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں بھی اس کو ثابت قدمی نصیب ہو جائے۔ جانتے ہیں کلمہ پڑھنے والے تو لاکھوں اربوں خربوں ہیں، اعمال پر اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اسلامی احکام پر ثابت قدمی کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ بڑے ہی قلیل مقدار میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اگر تم ہمارے دین کی حفاظت کرو گے، ہماری شریعت کی حفاظت کرو گے تو اس کے بدلے ہم تمہارے اسلام کی حفاظت کریں گے، یعنی اسلامی احکام اور شریعت کی پابندی کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دیں گے، بشرطے کہ تم دین کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ بہت بڑا بدلہ ہے ناظرین، بہت بڑی خوش نصیبی و بشارت ہے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، یہ دین کی حفاظت کی برکت ہے کہ ایمان کی حفاظت اور تمہارے اعمال اور اخلاق کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ناظرین
اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو لوگ دین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیغ و ضلال یعنی گمراہی، ضلالت، بدعات، کفر اور شرک سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ یہ تیسرا بڑا انعام ہے ناظرین۔ پہلا انعام تھا جان، مال، اولاد کی حفاظت، دوسرا تھا ایمان، اسلام اور اعمال صالحہ، شریعت کی پابندی کی حفاظت، اور تیسرا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گی۔ تیسرا بڑا انعام کیا ہے؟ آدمی کو زیغ و ضلالت، گمراہی، نفاق، بدعات جیسے گھناؤنی چیزیں جو عقیدے کو برباد کر دینے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے اس بندے کو بچا لیں گے، اس بندے کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ آئیے ناظرین قرآن پاک سورہ محمد کی ایک آیت آپ ناظرین کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ کس قدر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے اور وعدہ کیا ہے کہ ایسے انسان کے ہم عقیدے کی حفاظت کریں گے، کفر، نفاق، شقاق، بدعت سے بچائیں گے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ ناظرین یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے انعام کا اعلان کر رہے ہیں۔ والذین اہتدوا، جو لوگ ہدایت پا چکے، والذین اہتدوا، جو لوگ ہدایت پا چکے ہیں، اگر وہ ہدایت کی، دین کی حفاظت کریں گے، شریعت کی پابندی کرتے رہیں گے تو زادہم ھدی، جتنی ہدایت ملی ہے، جتنا نیک اعمال کی ان کو جتنی توفیق ملی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے زادہم ھدی، جتنا وہ کر رہے ہیں اور جتنا ان کو مل چکی ہے، اگر شریعت اور دین کی حفاظت کریں گے تو زادہم ھدی، اللہ فرماتے ان کو اور دین پر عمل کرنے اور ہدایت اپنانے کی اور زیادہ ہم توفیق دے دیں گے۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے گا، ایمان اس کا اور بڑھتا رہے گا، اعمال اور نیکیاں اور کرتا جائے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اس کو ہر قسم کی ضلالت، گمراہی اور کفر نفاق سے بچا رکھا ہے۔ وآتاہم تقواہم، اور بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم تقوی اللہ عطا کر دیں گے۔ گویا کہ دین کی حفاظت کرنے والے کو ایک بڑا انعام یہ بھی مل رہا ہے کہ جتنا نیک کام کر رہا ہے اس سے زیادہ نیکیوں کی راہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دے گا، اور آخر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو تقوی جیسی نعمت سے بھی نواز دے گا۔ ناظرین یہیں پر ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے، اور پھر ناظرین کے سامنے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور سنت اللہ کو یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں گے اللہ اسی کے جان، مال، ایمان کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت اختتام کو پہنچا ہے، آئندہ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔